بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انصاری لا چیمبر یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیم اثر انصاری ایڈوکیٹ۔ پچھلی میری ویڈیو میں نے ایف آئی آر کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو فراہم کی تھی، تو اکثر اب میں مزید یہی میری ویڈیو جو ہے ایف آئی آر پر رہی ہوگی، کیونکہ بیسیکلی یہی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ جب کسی عدالت میں سول میٹر جو ہے، دیوانی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ زیر سماعت ہو تو اس دوران اگر کوئی افینس کمٹ ہوتا ہے فوجداری تو اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی۔ یہ تصور جو ہے غلط ہے۔ اگر کوئی بھی افینس کوگنیزیبل ہوتا ہے، قابل دست اندازی پولیس ہوتا ہے، اور کوئی آدمی وہ کمٹ کرتا ہے تو اس کی ایف آئی آر جو ہے فوری طور پر جو ہے 154 سی آر پی سی کے تحت مقامی پولیس اسٹیشن میں درج کروائی جا سکتی ہے اور ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوران انویسٹیگیشن اگر پولیس افیسر یہ سمجھتا ہے یا حقائق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ایف آئی آر جو ہے وہ افینس اس کا جو بنتا ہے نان کوگنیزیبل نہیں بنتا اور قابل دست اندازی پولیس نہیں بنتا، تو پھر اس کا پروسیجر یہ ہے کہ وہ مقامی جو پولیس افیسر ہے جو اس ایف آئی آر کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے، تو وہ علاقہ مجسٹریٹ سے اس کی اجازت لے گا۔ پھر اس کی اجازت کے بعد وہ اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن کرے گا، اور اگر ملزمان اس میں گناہ گار ہیں تو وہ پھر اس کا کمپلینٹ بنا کے علاقہ مجسٹریٹ کو پیش کرے گا، اور اگر کوگنیزیبل افینس بنتا ہے تو پھر اس کا چلان وہ بنائے گا۔ اس کا بھی پروسیجر یہ ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کرے گا، گواہان کو بلائے گا اور کمپلیننٹ کو موقع دے گا، ملزمان کو موقع دے گا کہ وہ اپنے اپنے گواہان لے کر آئیں۔ اگر دوران تفتیش یہ ثابت ہو جائے کہ وقوع جو ہے کمٹ ہوا ہے اور ملزمان جو ہیں وہ گناہ گار ہیں، تو پھر وہ اس کی باقاعدہ 173 کے تحت جو ہے وہ چلان مکمل کر کے پراسیکیوشن برانچ میں وہ جمع کروائے گا۔ اس کے بعد وہ پراسیکیوشن برانچ جو ہے وہ علاقہ مجسٹریٹ جس کی جورسڈکشن میں وہ پولیس اسٹیشن آتا ہے، تو پھر وہ وہاں اس کو چلان کو بھیجے گی، اور وہ عدالت جو ہے ان گواہان کو اور مدعی کو اور ملزمان کو طلب کر کے باقاعدہ اس کا ٹرائل کرے گی۔ اکارڈنگ ٹو لا ہر شہری کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی کوئی کوگنیزیبل افینس جو کمٹ ہوتا دیکھے یا کوئی وقوع دیکھے تو وہ فوری طور پر مقامی پولیس میں اطلاع کرے۔ اس کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے۔ اس کے بعد یہ پولیس کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اس وقوع کے بارے میں ایف آئی آر درج کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کمپلیننٹ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے؟ بہتر اگر تو کوئی شخص جو ہے جو جس کے خلاف جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا کوئی عزیز و اقارب بہن بھائی نہیں ہے، تو پھر تو کوئی شخص بھی جو ہے اس کی ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہو، جس کے خلاف افینس کمٹ کیا ہو، اس کی فیملی کا کوئی شخص بھی جو ہے وہ ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کمپلیننٹ ہے، جو ایف آئی آر میں مستغیث ہے، جو مدعی ہے، اس نے وقوع دیکھا ہو، وہ گواہان کے بیانات کی روشنی میں یا جس کے ساتھ جو وکٹم ہے اس کے بیانات کی روشنی میں وہ مقامی پولیس کو انفارمیشن دے سکتا ہے کہ میرے بھائی نے مجھے یہ بتایا کہ اس طرح یہ واقعہ ہوا، یا میری وائف نے یہ بتایا۔ تو اس میں قانون میں کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے کہ وہ شخص ایف آئی آر درج نہیں کروا سکتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے اگر ایف آئی آر درج کروائی ہے تو 2 دن بعد 3 دن کے بعد اسے خیال آتا ہے کہ میری ایف آئی آر میں کچھ غلطیاں رہ گئی ہیں، یا فلاں بات میں نے ایف آئی آر میں درج نہیں کروائی، یا کچھ ملزمان کے نام رہ گئے ہیں تو وہ میں نے درج نہیں کروایا، یا وقوع میں کوئی چوٹ ایسی لگی ہے اس کا ذکر ایف آئی آر میں نہیں کیا گیا، تو پھر وہ جو ہے سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ اس کو کہتے ہیں، تو وہ جا کے اس کو بیان کروائے گا پولیس کے پاس، اس کا اضافی بیان لکھا جائے گا۔
تو اگر اصولی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس اضافی بیان کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی، وہ ایک صرف وٹنس کے طور پر 161 کی سٹیٹمنٹ جو ہے، جو گواہ کا بیان ہے، وہ اس کے زمرے میں آئے گا، لیکن وہ ایف آئی آر کا حصہ نہیں بنے گا۔ اس سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایف آئی آر میں موجود جو ہیں فیکٹس اینڈ فگر، اس کو بھی وہ ڈسٹرب کرتا ہے۔ تو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ بعض حالات میں ایف آئی آر کے لیے اور ایف آئی آر کے وقوع کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو سپلیمنٹری اضافی بعد میں سٹیٹمنٹ دی گئی ہو، اس سے ایف آئی آر میں کیے گئے بیانات میں جو ہے تضاد ہو یا اس میں کوئی مماثلت پائی جائے، لیکن فائدہ موسٹلی کم ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت ایف آئی آر جو ہے اس میں وہ تمام باتیں آنی چاہیے تھی جو کہ وہ بعد میں مستغیث جو لائے جا رہا ہے۔ اب بات اس کے علاوہ اس میں ایک اور بات اہم ہے کہ ایف آئی آر فوری درج ہونی چاہیے، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو حالات و واقعات ایف آئی آر میں وقوع کے مطابق ہوئے ہیں وہ محفوظ ہو سکیں تاکہ اس میں کوئی تبدیلی نہ آ سکے۔ تو ایک پرمپٹ ایف آئی آر جو فوری ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے، اس میں یہ بات بھی بعض اوقات ثابت ہو جاتی ہے یا خدشہ ہوتا ہے کہ وہ ایف آئی آر پری پلانڈ ہے، کہ پہلے سے تمام معاملات کو سیٹ کر کے وقوع بنا کے فوری ایف آئی آر درج کروا دی جاتی ہے۔ یہ ڈبل ایج ویپن ہے، جو پرمپٹ ایف آئی آر کا ہونا وہ کمپلیننٹ یعنی مستغیث کے خلاف بھی جا سکتا ہے اور اس کی فیور میں بھی جا سکتا ہے۔ ایف آئی آر درج ہونے کے فوری بعد پولیس افیسر کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے روز نامچے میں درج کر کے ایف آئی آر اور اس کے جسٹ کو، تو وہ موقع جائے وقوع پر پہنچے، وہاں جا کر وہ جو وقوع ہوا ہے اس کا باقاعدہ نقشہ بنائے۔ نقشہ بنانے کے بعد وہ گواہان کے بیانات قلم بند کرے۔ اگر وہاں کوئی ڈیڈ باڈی ہوئی ہے تو سب سے پہلے وہ ڈیڈ باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کا انتظام کرے، ساتھ اس کا نقشہ موقع بنائے، پھر گواہان کے بیانات لکھے۔ فائر آرمز وغیرہ کے جو ایمٹیز ہیں ان کو خالی جو ہیں ان کو لے کے اپنے قبضے میں لے، اور جو چیزیں وہاں ان کو موقع پہ ملی ہیں اس کو اپنے قبضے میں لے کر باقاعدہ اس کی فرد مقبوضگی وغیرہ بنائے، اور باقاعدہ ان کے گواہان جو ہے وہ اس کے ساتھ ان کی موجودگی میں نقشہ موقع یہ تمام چیزوں کا وہ اس کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ فوری طور پر پرزرو کرے تاکہ وقوع جو ہے وہ صحیح ثابت ہو سکے۔ اس کی ڈیوٹی ہے کہ ایویڈنس کلیکٹ کرے۔ یہ ایف آئی آر کے بارے میں میں نے آپ کو کچھ حقائق سے آگاہ کیا ہے، تو آئندہ انشاءاللہ تعالی میری جلد دوسری ویڈیو کسی دوسرے لاء پہ آئے گی، تو اپنا خیال رکھیے گا، اور میرا چینل جو ہے انصاری لاء چیمبر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔